حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یعنی یہ غریبوں کی مدد کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، غرباء کی مدد کا مہینہ ہے۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب ظہر کا وقت آتا ہے، جب عصر کا وقت آتا ہے، اس کو شدید بھوک اور پیاس ستاتی ہے۔ آج کل تو گرمی ہے، شدید پیاس ستاتی ہے، شدید بھوک ستاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت انسان جب اس کو بھوک لگے تو یہ سوچے کہ مجھے تو پتا ہے کہ مغرب کے وقت میرے افطار کا وقت ہو جائے گا، میں دسترخوان پہ بیٹھوں گا، ڈھیروں نعمتوں میرے آگے لگی ہوں گی اور میں پیٹ بھر کے افطار کروں گا۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور کئی احادیث کا مفہوم ہے یہ کہ جب اس وقت انسان کو بھوک ستائے، اس وقت انسان یہ غور کرے کہ میں نے تو مغرب کے وقت جا کے افطاری کر لینی ہے، ڈھیروں نعمتیں کھا لینی ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو غریب ہیں، وہ سارا سال یہ بھوک برداشت کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ ان کا روزہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تو کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ دن میں مشکل سے ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ اس بھوک میں انسان ان کا احساس کرے اور غرباء میں کھانا پہنچائے، جن تک لقمہ نہیں پہنچتا ان تک لقمہ پہنچائے، جن کو لباس کی ضرورت ہے ان کو لباس فراہم کرے، جن کو چھت کی ضرورت ہے ان کو چھت فراہم کرے، جن کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے ان کی اس ضرورت کو پورا کرے، اور یہ نہ سوچے کہ اگر میں سارا رمضان جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتا رہا، اگر میں سارا رمضان غرباء میں مال تقسیم کرتا رہا تو میں تو تنگ دستی کا شکار ہو جاؤں گا، میں آپ پہ غریب ہو جاؤں گا، میرے خود کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ نہیں نہیں، میرے آقا اس کے بعد یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن یہ کام کرتا ہے تو اللہ کریم اس مومن کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اللہ کریم اس مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ سودا خسارے کا نہیں ہے۔ ویسے اگر ہم زمین پہ کچھ رقم لگائیں اور کچھ رقم لگائیں اور تھوڑا سا خطہ زمین کا کوئی ٹکڑا مل جائے، کوئی زمین کا ٹکڑا مل جائے تو ہم کہتے ہیں ہماری قیمت وصول ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں ذرا اللہ کی راہ میں لگانا، ذرا غرباء میں کچھ تقسیم کرنا، ذرا غریبوں میں پریشان لوگوں میں خوشیاں بانٹنا، اتنا ہی کر دے کہ کسی ایک شخص کو رمضان میں افطار کرا دے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی بھی روزہ دار کو افطار کرا دی، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، اور اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تب صحابہ نے سنا کہ رمضان میں غرباء کی مدد کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ جہنم سے ہی آزاد کر دیتا ہے، رمضان میں کسی کو افطار کرانے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ ایک غریب صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ کسی کو افطار کراؤں، لیکن یہ رحمتیں سن کے رشک آ رہا ہے کہ کاش میں بھی کسی کو افطار کرانے کی پوزیشن میں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو ایک کھجور کھلا دو۔ اللہ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ کسی کو ایک کھجور کھلا دو، کسی کو دودھ کا یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دو، اگر نیت اللہ کی رضا کی ہوئی اللہ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا۔